الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ سورہ آل عمران 45 نمبر آیت ہے۔ آیت کا عنوان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور عیسیٰ علیہ السلام کے عجز کے دلائل، کہ عیسیٰ علیہ السلام عبد ہے، معبود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محتاج ہے، بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ بہت ساری چیزیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، جیسے ہر چیز میں بندہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اذ قالت الملائکہ، تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اس طرح ثابت ہو رہی ہے کہ وہ مولود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جس کو پیدا کیا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، وہ معلم ہے، اس کو سکھایا گیا۔ جس کو تعلیم دی جاتی ہے، جو معلم ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ اب بعض امور ایسے ہیں جس سے لوگوں کو الوہیت کا شبہ پیدا ہو گیا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، اس کے متعلق آگے آ رہا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا، اور اسی طرح وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى۔ یہ عادت کے برخلاف کچھ امور ہیں، تو یہ معجزات ہے بھائی۔ معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پیغمبر کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بِإِذْنِ اللہ ساتھ لگایا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر ایسی بیماریوں کا علاج جس سے لوگ عاجز تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اس کا علاج تھا، تو فرمایا کہ بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ کے حکم سے۔ اور خود جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بیان سورہ مریم میں موجود ہے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں معبود نہیں ہوں۔ اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے، یبشرک، اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ، ایک کلمے کے ساتھ، منہ، جو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بکلمۃ مانا بمولود، ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا؟ لأنہ ولد بکلمۃ کن، یہ کلمہ کن کے ذریعے سے اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ اسمہ، اس کا نام ہوگا المسیح، عیسی ابن مریم، مسیح۔ تو مسیح کا مطلب یہ ہے کہ ممسوح بالبرکہ، ممسوح بالبرکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسح کیا برکت کے ساتھ، مانا برکت ہے اس پر نازل۔ یا مسیح کا مانا بہت زیادہ سیاحت کرنے والا، یا مسیح کے عیسیٰ علیہ السلام کا جو پاؤں ہے یہ پورا زمین پہ لگتا تھا، ہمارے جو پاؤں ہیں نیچے زمین پر پورا نہیں لگتا۔ اپنے اپنے پاؤں کو دیکھو، صحیح ہے؟
عیسیٰ علیہ السلام کا پورا پاؤں وہ زمین پہ لگتا تھا، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی ہے ممسوح العین، اس کی ایک آنکھ بالکل وہ تھی نہیں اور دوسری آنکھ ابری ہوئی، وہ اس بنیاد پر اس کو مسیح کہا جاتا ہے، یا ممسوح باللعنہ، اس پر لعنت کی گئی۔ اب اتنا بڑا نکتہ ہے اس میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح، دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، لیکن یہی دجال جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کا قتل ہوگا آخری دور میں تفصیلات آگے آئے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد سے جب نیچے وہاں مینار پہ اتریں گے، سینزل قرب الساعہ، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر دجال کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوگا۔ ویسے تو جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دیکھیں گے، دجال پگھلنا شروع ہو جائے، جس طرح نمک کو پانی میں رکھو پگھلتا ہے، لیکن اللہ نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اس کی موت کو مقرر کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نیزہ ماریں گے اور خون آلود نیزہ پھر اٹھائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ دجال کا خاتمہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اسمہ المسیح عیسیٰ، عیسیٰ معنی ہے مبارک، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، مریم کا معنی ہے عابدہ، مریم کا معنی ہے عابدہ۔ تو ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا بچی کا نام رکھنا ہے، میں نے کہا مریم نام رکھو، اس نے کہا مریم تو ہمارے گھر میں ہے، میں نے کہا عابدہ نام رکھو، اس کا ترجمہ رکھو۔ تو مریم اس کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم، ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور نسب وہ تو باپ کی طرف جاتا ہے، ماں کی طرف نہیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم جو کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا نعوذ باللہ کہ مریم کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ۔ یہ عیسائیوں کے عقیدے کو اصل میں یہودیوں نے خراب کیا تھا، جس کو محرف عیسائیت کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ یہ مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم، مریم کے نام پہ سورت بھی اور ہر جگہ مریم۔ تو بھائی ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب تذکرہ کرتا ہے تو اپنی بیوی کا نام نہیں لیتا، گھر والی ایسی ہے، کیا بولتے ہیں، گھر والی، اس طرح تذکرہ کرتے ہیں، بیوی کا نام نہیں لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مریم کا نام لیتا ہے، اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی بیوی نہیں۔ وجیہن فی الدنیا، برکتوں والا ہوگا دنیا میں، جس کے چہرے کو دیکھ کر، عام محاورہ ہے نا کہ بھائی فلاں کے چہرے کو دیکھ کر ہم نے یہ کام کیا، تو وجیہن یہ مرتبے والا ہوگا فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، آخرت میں، ومن المقربین، تو وجیہن ذا وجاہت فی الدنیا والآخرہ، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین بندوں میں سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، یبشرک، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ، ایک کلمے کے ساتھ، منہ، اپنی طرف سے،
اسمہ، اس کا نام، المسیح، عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن، مرتبے والا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے قریب لوگوں میں سے ہوگا۔